ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اس کائنات کو اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس میں ہر چیز انسان کے لیے اور انسان کی خدمت کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ اور اس کو محتاج بنایا ہے اس کائنات میں ہر چیز کا۔ اس لیے ایک جگہ اللہ جل شانہ نے عیسائیوں کے عقیدے کو رد کرنے کے لیے اور اس کو باطل بتانے کے لیے دلیل کے طور پر بتایا ہے کہ چونکہ رب تو اکیلے اللہ ہی ہے اور معبود اکیلے اللہ ہے، تو یہ جو تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت مریم کو الہ سمجھتے ہو اور اس کو الہ مانتے ہو، تو ان کے بارے میں بتایا کانا یاکلان الطعام، کہ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ گویا ان کو تو ضرورت تھی کھانے کی، اور کھانے کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جس کو بھوک لگے، جس کو پیاس لگے۔ اور ظاہر بات ہے جب کھانے کی ضرورت ہے کسی کو، اللہ نے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور زمین ہی سے اللہ پاک پیدا کرتے ہیں، تو زمین کا بھی محتاج ہو گیا۔ اور زمین کے اندر بیج ڈالا جاتا ہے تو اس کا بھی ہو گیا محتاج۔ اور پھر وہ پانی کا محتاج ہے، وہ کھیتی، تو یہ بھی محتاج ہو گیا پانی کا۔ سورج کے بغیر بھی یہ نظام نہیں چلتا، تو سورج کا بھی، چاند کا بھی، ہواؤں کا بھی، پھر باقی جو انسان کے ساتھ لوازمات ہیں، تو سب بحیثیت ایک انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک بشر ہونے کے یہ لوازمات ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہر چیز کا انسان کو اللہ نے محتاج بنایا ہے، اس کا گزارا ان چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور ان چیزوں کے بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ ہواؤں میں، نہ بادلوں میں، اور نہ اس کے پہنچانے میں کہ ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت کی چیز بندے تک پہنچ جائے، تو اس میں بھی اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ معاون اور مددگار نہیں بنایا ہے۔
کھجور کی گٹلی جو ہے اس کے برابر یا اس میں جو باریک سا دھاگا ہوتا ہے اس کے برابر بھی کسی چیز میں اللہ نے کسی کو شریک نہیں بنایا. تو انسان کو اللہ نے بنایا اور اس کے اندر ضرورتیں رکھی اور ضرورتوں کے پورا کرنے کا اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور ہر ایک کی ضرورت اللہ جل شانہ پورا کر رہے ہیں. اس لیے یہ سب چیزیں انسان کے فائدہ کے لیے ہے اور انسان کے نفع کے لیے ہے. اس لیے اس کے دنیا میں آنے سے پہلے چونکہ اس کی ضرورتیں تھیں تو اللہ نے ان سب چیزوں کو پہلے بنا دیا. اور جب تک یہ اس دنیا میں رہے گا تو یہ کائنات بھی رہے گی اور ہر چیز اور ہر مخلوق اپنے اپنے کام میں لگی رہے گی جب تک ایک بندہ بھی رہے گا. اسی ایک کے لیے آسمان بھی ہے، اسی ایک کے لیے زمین بھی ہے، اسی ایک کے لیے ہوائیں بھی ہیں، اسی ایک کے لیے سب کچھ ہے. اور جب ایک بھی نہیں رہے گا تو پھر یہ کائنات اور اس کائنات میں سے کوئی چیز بھی دنیا میں نہیں رہے گی. گویا اس کائنات کا وجود وہ انسان کے لیے ہے اور اس کائنات کا بقا وہ انسان کی بقا پر موقوف ہے. اور ہر چیز اپنے کام میں لگی رہے یہ اللہ کا ایک نظام ہے. تو یہ بھی اس انسان کے لیے اللہ نے یہ سلسلہ چلایا ہے. لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے اپنے لیے بنایا ہے اور پوری کائنات کو اس کے لیے بنایا. تو کائنات فانی، لیکن جہاں تک اس انسان کا تعلق ہے تو اس نے ختم نہیں ہونا ہے، منتقل ہونا ہے دنیا سے آخرت کی طرف، اور مختلف مرحلوں سے اس نے گزرنا ہے. برزخ ہے، حشر کا دن ہے، حساب کتاب، پل صراط، اور پھر جنت یا جہنم، لیکن رہے گا ہمیشہ کے لیے. اب اس انسان کی قیمت یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے سمجھے اور اپنے ہر عمل کو اور اپنے بدن کے ہر حرکت کو اس سے بندگی کا اظہار ہو. اس کا کوئی عمل، اس کا کوئی قول، اس کا کوئی فعل وہ اپنے مقصد حیات اور جو مقصد زندگی ہے اس کے خلاف نہ ہو. یعنی گویا اس کائنات کی بنیاد پر نہ ہو اور اس کائنات کے لیے نہ ہو، بلکہ اس کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل یہ اللہ ہی کے لیے ہو. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ جل شانہ نے
فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہ میرے بدن کا ہر عمل، نماز ہے، نماز میں پورے بدن کو استعمال کیا جاتا ہے، تو بدنی اعمال جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے لیے، یعنی گویا اس کے اعتبار سے بھی بندگی اور مالی عبادت اس میں بھی اللہ کی بندگی مقصود ہے، وہ بھی اللہ کے لیے۔ زندگی وہ اللہ کے لیے ہے، مرنا جینا، مرنا بھی اللہ کی نسبت سے ہو، جینا بھی اللہ کی نسبت سے ہو، اور کسی عمل میں، کسی قول میں، کسی فعل میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کہ اللہ کے لیے بھی ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو مقصود بنا کر اس کے لیے بھی ہے، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی وجہ سے ہو، اور اس کا حکم دیا گیا ہے مجھے، میں اس کا مامور ہوں، مجھے اس کا حکم دیا گیا ہے اور میں فرمان بردار ہوں۔ سب سے پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا، اس لیے اس حکم کا پورا کرنا، اس میں پہل یہ بھی میرا ہی کام ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سعادت اور انسان کی خوش قسمتی اسی میں ہے کہ یہ اپنے آپ کو اس کائنات میں کسی چیز کا نہ سمجھے، اور اپنے آپ کو ان چیزوں کی طرف منسوب نہ کرے بحیثیت بندگی کے، کسی چیز کی طرف اپنے کو منسوب نہ کرے۔ یہ زمین میری ہے لیکن میں اس زمین کا نہیں ہوں، یہ دکان میری ہے لیکن میں اس دکان کا نہیں ہوں، یہ مال میرا ہے ظاہری سبب کے اعتبار سے لیکن میں اس مال کا نہیں ہوں، میں ہوں اکیلے اللہ کا۔ جب بندہ اپنے آپ کو اس کائنات کا یا اس کائنات میں کسی چیز کا محتاج سمجھے، اس معنی میں کہ گویا میرا سب کچھ یہی ہے، کیونکہ یہ نظر مشاہدہ میں یہی نظر آنے والی چیزیں ہیں، جو کچھ یہ دیکھ رہا ہے تو اسی کائنات سے ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہے، جو یہ سن رہا ہے تو ان مشاہدے کی باتوں کو سن رہا ہے، جو یہ سوچ رہا ہے تو سوچ بھی انہی چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہے، انہی چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اس کا علم بھی اسی کے اندر ہے۔ تو جب بندے کا علم بھی
اور بندے کا یقین بھی اور بندے کا دھیان بھی ان چیزوں کی طرف ہو جاتا ہے اور ان چیزوں کا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا راستہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں، نہ اس کے عمل کی کوئی قیمت، نہ اس کے بول کی کوئی قیمت، نہ اس کے سوچ کی کوئی قیمت، نہ اس کے علم کی کوئی قیمت، اور نہ ان کے فیصلوں کی کوئی قیمت، بلکہ خود یہ انسان بھی قیمت بن جاتا ہے اللہ کے نظر میں۔ بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر اس پوری دنیا کی قیمت اللہ کے نظروں میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہو تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اس لیے یہ انسان پھر اللہ کے نظروں میں گر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس انسان کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اور اس کو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی جو جماعت ہے، اور ہر قوم میں یا ہر زمانے میں اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا ہے تو اس نبی کا انتخاب نہ پیغمبر نے خود ہی کیا ہے کہ میں اس منصب کے لیے ہوں کیونکہ ان سب میں صادق ہوں، ان سب میں امانت دار ہوں، ان سب میں بڑھیا آدمی ہوں، اور نہ لوگوں نے کیا ہوتا ہے۔ یہ بندے کا اپنا کام نہیں ہے، اور اس میں لوگوں کے ارادوں کے اور لوگوں کے فیصلوں کے اور لوگوں کے رائےوں کا دخل نہیں ہوتا۔ جیسے اس کائنات کے بنانے میں اللہ نے کسی سے مشورہ نہیں لیا اور اللہ نے کسی سے رائے نہیں لی، تو ان انسانوں کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا۔ یہ انتخاب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ اللہ ہی چھانٹتا ہے، اللہ ہی مختار ہے، اختیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں میں سے بعض بندوں کا انتخاب کیا ہر زمانے میں، اور ان کی زندگی کو ہر قسم کے شیطانی اور نفسانی اثرات سے محفوظ رکھا۔ بلکہ اللہ نے ان کی تربیت کی اپنی نگرانی میں۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ جس زمانے میں جس نبی کو بھی بھیجا گیا ہے تو یہ جماعت اور اس جماعت کا ہر ایک فرد وہ معصوم ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے ان سے کام لینا ہوتا ہے۔ تو عام بچوں کی طرح
یا عام لوگوں کی طرح تربیت ہو، تو یہ بات نہیں، بلکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنے نگرانی میں رکھا اور اپنی حفاظت میں رکھا۔ اور جو زندگی اللہ چاہتے تھے اپنے بندوں سے، اس زندگی کا عملی نمونہ سب سے پہلے اپنے پیغمبر کو بنایا۔ اس لیے پیغمبر اپنی باتوں پر اوروں سے پہلے ایمان لاتا ہے۔ جو ایمان لانے کی چیزیں ہیں تو اس میں پیغمبر پہل کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ یہ ہر پیغمبر نے ان باتوں پر ایمان لایا مومن اوروں سے پہلے، تو اللہ پیغمبر کو اس کام کے لیے مبعوث کرتے ہیں۔ اور جیسے اس کائنات کے وجود اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے چاہنے سے ہے، اور اس کے بقا بھی اللہ کے ارادے اور اللہ کے چاہنے سے ہے، اور اس کائنات کا ختم ہونا بھی اللہ کے چاہنے سے اور اللہ کے ارادے سے ہے، تو اس کائنات میں کسی چیز کے ذریعے سے بھی ابتدا میں اس کام کے لیے اپنے پیغمبر کو کچھ نہیں دیا، تاکہ معاملہ خلط ملط نہ ہو۔ صرف اللہ نے احکامات اتارے اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کا کام ہے ان احکامات کا پہنچا دینا۔ اس لیے ظاہری طور پر جتنے اسباب ہیں اس میں مشاہدے کے بنیاد پر جتنا بھی زور اس میں دیکھا جائے یا سمجھا جائے، اور جتنی بھی قوت اور طاقت ان چیزوں کو مانی جائے ظاہری اسباب کے اعتبار سے، ان سب چیزوں سے ابتدا میں اپنے پیغمبر کو خالی ہاتھ رکھا۔ اور جو ان چیزوں کو عظمت کی نظر سے دیکھنے والے تھے اور ان چیزوں کے اندر اپنی نجات سمجھتے تھے اور اس کائنات کے اندر اپنا سب کچھ سمجھتے تھے، اور ان بنیادوں پر کوئی سورج کا بندہ، کوئی چاند کا بندہ، کوئی پانی اور ہوا کا بندہ، کوئی سونے اور چاندی کا بندہ، اور کوئی کچھ اور کوئی کچھ، اپنے آپ کو ان چیزوں کے حوالہ کیا تھا اس مشاہدے کی بنیاد پر۔ تو ان کے ہاتھ سے وہ چیزیں نہیں لی اور اپنے پیغمبر کو نہیں دی، تاکہ یہ دونوں باتیں واضح طور پر سامنے آ جائیں۔
تو پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کو اور اپنے نبی کو اور اپنے بھیجے ہوئے کو صفات سے مزین کر دیا اور بندگی والی صفت سے نوازا، لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں دی۔ اس لیے یہ ہم سب دیکھتے ہیں، ہمارے سب کے سامنے ہے اور واقعات ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے فرعون کے پاس اور ہارون علیہ السلام بھی ساتھ ہیں، تو ان دونوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں کا کام ہے ان کے پاس چل کر جانا اور ان کو اللہ کی طرف بلانا۔ یہ حکم دیا، لیکن وہ ملک دے، مال دے، تو نہ ملک ہاتھ میں نہ مال ہاتھ میں، اور فرعون سے لیا نہیں، اس طرح نمرود سے ملک نہیں لیا، اور نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کے مقابلے میں ملک دیا۔ بلکہ سب چیزوں سے خالی ہاتھ اپنے پیغمبر کو بھیجا، اور اس وجہ سے، اس مشاہدے کی وجہ سے، چونکہ عام طور پر لوگ سمجھ رہے تھے کہ جن کے ہاتھوں میں یہ چیزیں ہوں گی وہی سب کچھ کرنے والے ہیں اور زندگی انہی کی بنتی ہے اور کام ان کے بنتے ہیں، تو اپنے آپ کو ان پیغمبروں سے اور اللہ کی طرف بھیجے ہوئے انسانوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور اپنے کو بڑا سمجھا، اور ان کو کچھ سمجھا نہیں کہ یہ کون ہے، کس وجہ سے کہ اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے۔ فرعون نے اپنی قوم کو اپنی طاقت اور اپنے الوہیت کے گویا میں ہی رب ہوں بتلانے کے لیے، اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو رد کرنے کے لیے کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، اس میں اپنے اس قوت اور اپنی طاقت کو دلیل کے طور پر بتایا۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ ان سب کو اکٹھا کر کے، ان سب کو جمع کر کے ان سب میں بات کی، بیان کیا، اور اپنے قوم کو قوم کے نام پر مخاطب کر کے بتایا، یا قوم، پیغمبر بھی یا قوم سے خطاب کرتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم۔ یہاں اس نے بھی اپنی قوم، اس قوم کو اپنے طرف منسوب کر کے کہا کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ دیکھتے نہیں ہو یہ ملک مصر کس کے ہاتھ میں ہے،
تو اس کا تو موسیٰ علیہ السلام بھی انکار نہیں کرتے تھے کہ ظاہراً میں تو اس ملک کا بڑا ہے، تو اپنی قوم کو یہ بنیادیں بتا کر اور یہ بات بتا کر کہ دیکھو ملک مصر میرا ہے، اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں اس پورے ملک میں، اور اس سے کتنے منافع ہو رہے ہیں، تو آپ دیکھتے نہیں ہو، مشاہدے کی طرف دعوت دی کہ سر کے آنکھوں سے دیکھو۔ تو اب دیکھو کہ میں عزت والا ہوں یا یہ موسیٰ علیہ السلام عزت والا ہے۔ ام انا خیر من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي عليه اسورة من ذهب او جاء معه الملائكة مقترنين۔ اپنے قوم کو ان باتوں سے متاثر کر دیا، اور قوم نے ان کی باتوں سے لے کر اثر لے کر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کی بات مانی کہ اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے؟ جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو اس کا بڑا کچھ دیا کرتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کچھ ہے۔ جیسے عام ملکوں میں بھی یہ ایک نظام ہے کہ جس کو بڑا بنایا جاتا ہے تو اس کو امتیازی طور پر کچھ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے کندھے پر وہ نظر آتا ہے پہنا ہوا کہ یہ 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، 5 ہے، کتنے ستارے ہیں، کیا کچھ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے۔ یہ دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں فرعون کے ہاں نظام یہ تھا کہ جس کو وہ کسی ادارے کا، کسی شعبے کا بڑا بناتا تھا تو اس کو ہاتھ میں سونے کے کنگن وہ ڈالتے تھے۔ کہتے کہ یہ اگر اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوتا جیسے یہ کہتا ہے تو اس کے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیوں نہیں ہے، یا اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے لوگ کیوں نہیں ہے۔ بندہ تو جب ہوتا ہے بڑا تو ان کے ساتھ لوگ چلتے ہیں، تو چلو فرشتے اللہ اتار دیتے اور وہ فرشتے ساتھ چلتے، جس سے پتہ چلتا کہ یہ معاشرے میں بڑا انسان ہے، اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے۔ تو اللہ جل شانہ کو ناراض کر دیا ان باتوں سے۔ تو اگرچہ لوگ تو ساتھ ہو گئے جنہوں نے ساتھ ہونا تھا فسق اور فجور کی وجہ سے، لیکن اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے مجھے ناراض کر دیا تو میں نے ان سے بدلہ لے لیا، میں نے ان سے بدلہ لے لیا۔ اور اس کی شکل کیا ہے؟ فاغرقناہم اجمعین، میں نے سب کے سب پانی میں غرق کر دیا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا کہ یہ ابتدا میں دعویٰ ہوتا ہے، بیچ والی زندگی ایسی ہوتی ہے، اور آخری نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ یہ مراحل ہیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے بھی ابتدا کی زندگی سب کے سامنے، اور ان کی زندگی کیسے گزری وہ بھی سب کے سامنے۔
اور پھر ان سب سے لے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کے قوم کے پاؤں میں ڈال دیا یہ سب کچھ. بنی اسرائیل کو اللہ نے نوازا بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت، بغیر کسی تعب کے، کیونکہ دینا اللہ کا کام ہے، لینا اللہ کا کام ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انہی بنیادوں پر وہ پیغمبروں کو اور پیغمبروں کے ماننے والوں کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور ان کو پیغمبر کی بات میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، اور پیغمبر کے کام میں کچھ نظر نہیں آتا تھا. نمرود نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بات کا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا محتاج نہیں سمجھا کہ میں اس کا محتاج ہوں، کیونکہ تو مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ تم رب نہیں ہو، حاکم ہو لیکن رب نہیں ہو. عام نظام کے اعتبار سے جسے عام لوگ جاتے تھے، ان کا نظام تھا کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہمارے پاس آ کر یہاں سے لے کر جانا، آٹا ہو اور کوئی چیز ہو. تو ظاہر بات ہے نظام کی مخالفت کرنا یہ نہیں بتلایا جاتا ہے. تو اسی نظام کے تحت ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے پاس پہنچ گئے، لیکن انہوں نے ایک اصول رکھا، اور ان کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ جو بھی آئے تو وہ نمرود کو سجدہ کرے، اس کے بعد اس کی جو ضرورت ہو وہ پوری کی جائے گی. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں پر پہنچے لیکن سجدہ نہیں کیا. جس پر نمرود نے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے اصول کے خلاف کیا اور خلاف ورزی کی، سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو حاکم کو سجدہ نہیں کرتا، میں تجھے حاکم مانتا ہوں لیکن تجھے رب نہیں مانتا، اور سجدہ رب کو کیا جاتا ہے، حاکم کو نہیں کیا جاتا. تو اس نے کہا کہ جو حاکم ہے وہ رب بھی ہے. جب میرے ہاتھ میں ہے، ملک میرے ہاتھ میں ہے، تو جیسے میں حاکم ہوں تو میں ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں رب بھی ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی محکم مسئلے میں الجھ گئے اور حجتیں اور دلائل دینے لگے. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. وجہ یہی ہے کہ سبب اس کے ہاتھ میں ہے، ملک ہاتھ میں ہے، تو اس ملک کی وجہ سے بجائے اس کے کہ صرف اپنے آپ کو حاکم سمجھے تو اس نے اپنے آپ کو رب سمجھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، کوئی چیز بھی نہ ہو اس کو وجود دے دیتا ہے، چیز ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. کہتے یہ کام تو میں بھی کر لیتا ہوں،
इसी काम की वजह से तुम मेरे अलावा किसी और को रब मान रहे हो, तो वो तो मैं भी कर सकता हूं, और अपने अकल के एतबार से और अपने समझ बूझ के एतबार से करके दिखाया भी। और क्या क्या कि जिसके बारे में तय था कि मुजरिम है, इसको फांसी दे देना चाहिए और मारना चाहिए, इसको जिंदा रखना ठीक नहीं है, तो उसको बाहर निकाला। और जो मुजरिम नहीं था उसी पर फांसी का हुक्म दे दिया। तो गोया उसको मैंने जिंदा कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया, मार दिया। ये जो अकल है, अकल, कुफर के साथ कोई अकल नहीं। यानी अकलमंदी की बात तो यह है कि अपने खालिक को पहचानो और अपने रब को पहचानो और अपने रब और खालिक के निजाम को पहचानो और अपने आप को उसके हवाला कर लो और अपने रब की इताअत करो। ये सब समझदारों की बातें हैं और ये अक्लमंदों की बातें हैं, जो अगर किसी चीज को भी देख रहे हैं तो उससे रब तक पहुंचते हैं। किसी चीज के असर को देख रहे हैं तो उससे भी अपने रब तक पहुंच जाते हैं कि देखो ये चीज तो मेरे रब ने बनाई है, इसके अंदर ये असर तो अल्लाह ही ने रखा है। ये असर उस वक्त तक इस चीज के अंदर रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह पाक कादिर है कि इससे इस असर को छीन ले, सल्ब कर ले और इसके जिद में डाल दे। तो करने वाली जात अल्लाह ताला की जात है। तो हर चीज वइम मिन शैइन इल्ला लहू आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन, कि हर चीज तुम्हें अल्लाह की तरफ दावत दे रही है कि रब है, अकेला है और अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं है, लेकिन बशर्ते कि कोई अकल से काम ले। इसलिए ये कोई जिसके सामने अगर भी रख ले कि कोई हयात और मौत है, कि मुजरिम को छोड़ देना और जो मुजरिम नहीं है उसको कत्ल करवाना और उसको मारना, ये कोई सिफत है कि गोया ये जिंदा करता है और मारता है? नहीं, वो तो रूह निकालना ये हयात है और रूह डालना ये हयात है और रूह निकालना यही क्या है, यही मौत है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको एक और दलील दिया कि मेरा रब तो वो है जो मशरिक से सूरज निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है। अगर तुम कुछ कर सकते हो तो इन्न अल्लाह याती बिशम्सि मिनल मशरिक़ि फाति बिहा इलल मगरिब। अब जो खुद ही आसमानों का मोहताज है, सूरज का मोहताज है और खुद ही वजूद में आया है आसमानों के वजूद के बाद और सूरज के वजूद के बाद और इन मखलूक के वजूद में आने के बाद ये वजूद में आया है, तो वो कैसे उस पर उसकी बात चल सकती है? तो उसकी वजह से वो लाजवाब हो गया। लेकिन लाजवाब होता, बात मान लेता तो बात बन जाती। लाजवाब भी हो गया लेकिन फिर भी कहता था कि नहीं, मैं ही हूं, मुझे मानो। तो जब बंदा जिद करता है और
یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں. ملک کو بڑا سمجھتا ہے کہ ملک ہاتھ سے نہ نکل جائے. جو مال ہے وہ کہیں ہاتھ سے نہ نکل جائے، یا جو مال میرے پاس آ رہا ہے یا جو ملک مجھے دیا جا رہا ہے کہیں اس سے میں محروم نہ ہو جاؤں. تو یہ ہدایت سے محرومی کے اسباب ہیں. اس لیے بتایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو راستہ نہیں دیتا. راستہ دینے والا، ہدایت دینے والا اللہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک پوری جماعت ہے. ایک ایک کو دیکھ لیں کہ ان کو اللہ ہی نے بھیجا ہے، اور ان کے پاس اور ان کے ہاتھوں میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز دے کر نہیں بھیجا. ہاں، اگر کوئی چیز معجزہ کے طور پر دیا ہے وہ بھی ایسی چیز دی ہے کہ جس کو عام اعتبار سے اور لوگوں کے ظاہری سبب کے اعتبار سے وہ اس سے عاجز ہیں. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر عصا، تو یہ سبب سے ہٹ کر چیزیں ہیں تاکہ اللہ دکھلا دیں کہ جس کو میں بھیج رہا ہوں تو اس کو میں اپنی طرف سے اپنی اس کی رسالت پر اور اس کی بات کے حقانیت پر وہ معجزہ دے رہا ہوں کہ جو تم نہیں کر سکتے ہو باوجود اس کائنات کے، اور تم اس سے عاجز ہو. تو جب اس معجزے کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے جو خود مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود تو وہ کام ہے جس کے لیے پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے، تو جب اس کے اندر اتنی طاقت ہے اور اتنی قوت ہے تو خود جو مقصود ہے اس کے اندر کتنی قوت ہوگی اور کتنی طاقت ہوگی. اس لیے ان معجزات کے ذریعے سے بھی اللہ کو پہچانو اور اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کی بات کو مانو اور اپنے پیغمبر کو ایسا اطمینان دیا کہ جب تم میری طرف سے بھیجے گئے ہو تو تمہارے کامیابی کے لیے اور تمہاری بات چلے اس کے لیے میں تجھے اس کائنات اور اس کائنات کے کسی چیز کا اور ان کائنات والوں کا محتاج بنا کر نہیں بھیجتا ہوں کہ تمہاری بات تب چلے گی جب تمہارے پاس یہ چیزیں ہوں. تمہارا کام تب ہوگا جبکہ تمہارے ساتھ دینے والے وہ اس کائنات کے چیزوں کے حامل تمہارا ساتھ دے. بلکہ یہ بتایا کہ ان سب سے خالی ہاتھ کر کے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، لیکن تم خالی ہاتھ نہیں ہو، تم اکیلے نہیں ہو، کیونکہ تم اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو. ایک ہے اپنی طرف سے کوئی کام کرنا اور ایک ہے کسی کے کہنے کی وجہ سے کرنا. تو تم تو اپنی طرف سے نہیں جا رہے ہو بلکہ میں تمہیں بھیج رہا ہوں. اس لیے ان سب کے مقابلے میں تمہارے ساتھ ہوں. تو نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ، فرعون کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ، قوم نوح کے مقابلے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ اللہ،
ہر ایک قوم کے مقابلے میں اور ہر طاقت کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو بھیجے ہوئے تھے ان کے ساتھ اللہ بذات خود ہیں. ایک ہے اپنے بندے کے ساتھ، اپنے پیغمبر کے ساتھ وہ مخلوق ہو جو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں، اور ایک یہ ہے کہ اللہ بذات خود ہو. اس لیے ہر ایک کے ساتھ اللہ، اور جب اللہ ساتھ ہے اس ایمان اور اس دین اور اس کی طرف دعوت کی وجہ سے، تو اللہ کی مدد ساتھ ہے اور کام چلتا ہے اللہ تعالی کی مدد سے. اس لیے جگہ بجگہ بتایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ اپنے بھیجے ہوئے کی مدد تو ہم کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھیجے اللہ اور مدد کرے کوئی اور؟ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی ملک والا کسی کو دوسرے ملک میں بھیجتا ہے سفیر بنا کر کسی کام کے لیے، تو اس کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. جو بھیجے، جو کام دے، جو حکم دے، تو کام دینے والے کی قوت اور طاقت اور اس کی مدد اس کے ساتھ ہے جب تک وہ اپنے کام پر رہے، اور نبی موت تک اپنے کام پر تھا. اس لیے کہ یہ انتخاب جو اللہ کا تھا، اللہ کا علم کامل ہے. بندوں کا انتخاب تو ہو سکتا ہے اس طرح کہ بندے کسی کام کے لیے کسی کو تجویز کر دے، اور پھر شاید بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو اس کا اہل نہیں تھا، اس کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس کے پاس وہ خوبی نہیں ہے جو ہمارا خیال تھا، یا یہ ہے کہ یہ ہمارا خود ماننے والا نہیں ہے، گویا امین نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے. تو یہ تو لوگ اس میں غلطی کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، سمجھتے کچھ ہیں اور پھر ہوتا ہے کچھ اور. لیکن اللہ کا علم کامل، جس کو بھی بھیجا گیا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ موت تک کوئی ایسا حال آیا ہو، اس حال میں خدا نخواستہ اس کو نبوت سے برطرف کر دیا ہو کہ نہیں آپ نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی، یا اس میں آپ نے کمی کی. اس لیے موت تک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کیا اور اللہ جل شانہ ساتھ تھے. تو یہ اللہ کا ساتھ ہو جانا، اور جگہ بجگہ اس کے تذکرے ہیں. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. کہ یہ بات ہمارے اور پیغمبروں کے بارے میں جن کو ہم بھیج رہے ہیں، تو ہمارے اور ان کے آپس میں یہ بات طے شدہ ہے، اور پہلے سے یہ نظام طے ہے. اور وہ نظام کیا ہے؟ انہم لہم المنصورون، ان کی مدد کی جائے گی، مدد ان کے ساتھ ہے. اور یہ ہمارے ہیں، اور ان کے ماننے والے اوروں کے مقابلے میں یہ ہمارے ہیں. اس لیے ہم ان کو اپنا ہی سمجھ کر یہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا لشکر
हमारा फौज, हमारी जमात किसी से मार नहीं खा सकती, किसी से शिकस्त नहीं खा सकती कि हमारे वालों के मुकाबले में माल वाले गालिब आ जाए, जो हमारे हैं उनके मुकाबले में मुल्क वाले गालिब आ जाए और उनकी बात चले। तो ऐसी बात नहीं है, ये तो शुदा उमूर हैं। इसलिए उनको बगैर इन चीजों का अपने हुक्म के साथ आरास्ता करके उनको काम दिया और इतना यकीन दिया अपनी बात पर और इतना ईमान कि उनके अंदर की बात ये थी कि जिनके हाथों में जो कुछ नजर आ रहा है तो मुझे अल्लाह ने इन चीजों में से किसी चीज का मुहताज बनाकर नहीं भेजा, क्योंकि जो मुहताज होता है किसी का वो काम नहीं कर सकता, वो आगे नहीं बढ़ सकता, वो फैसले पर जम नहीं सकता, वो अपने फैसलों में और अपने बातों में वो आजाद नहीं होता, बल्कि जिनका मुहताज होता है उन्हीं की बोली बोलता है और उन्हीं की वजह से काम करता है। तो इसलिए अंदर ये बात रखी कि इनके पास जो कुछ है तो मैं इन चीजों में से किसी चीज का मुहताज नहीं हूं, मैं खुद कफील हूं, इस माने में कि मेरे पास जो दौलत है वो अल्लाह की बंदगी और अल्लाह की तरफ बुलाना और अपने रिसालत पर यकीन करके औरों को अपनी रिसालत की तरफ बुलाना और आखिरत पर अकीदा जमाकर औरों को आखिरत के अकीदा की तरफ दावत देना। तो ये मेरे पास जो दौलतें हैं, ये दौलतें जरिया है इज्जत का, एक है इन कायनात के रास्ते से इज्जतें लेना। तो जैसे ये चीजें मुशाहिदा में है तो इन रास्तों से इज्जतें भी मुशाहिदे में है। इसलिए जो अकल के बुनियाद पर चलते हैं जाहिरी तौर पर और मुशाहिदे के बुनियाद पर चलते हैं तो वो इस कायनात से मुतासिर हो जाते हैं और खुद भी धोखा में पड़ जाते हैं और औरों को भी धोखा में डाल देते हैं, औरों को भी। तो उनको नजर आता है कि इन्हीं रास्तों से इज्जतें हैं, तो जिनके हाथों में ये नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। इन्हीं के रास्तों से काम का बनना है, तो जिनके हाथों में ये नहीं है तो उनके काम बनेंगे नहीं, उनके काम बिगड़े हुए होंगे, उनका मसला हल नहीं होगा। इन्हीं रास्तों में इत्मीनान है तो उनको अपने आप के एतबार से, अपनी जात के एतबार से वो समझते थे कि गोया इन्हीं रास्तों से हमें इत्मीनान मिलता है, इन्हीं रास्तों से हमें इज्जत मिलती है, इन्हीं रास्तों से हमें गलबा मिलता है, इन्हीं रास्तों से हमारा काम बनता है। इसलिए काम हमारे बनते हैं, इनके नहीं बनते। तो ये हमारे मुहताज हैं, ये पैगंबर और इसके साथ देने वाले। इनकी जिंदगी नहीं बन सकती जब तक ये चीजें इनके हाथों में न हो, और ये चीजें इनके हाथों में आ नहीं सकती जब तक ये हमारी बात न माने, जब तक उस तरह जिंदगी न गुजारे जिस तरह हम चल रहे हैं, हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए उनको एक एतबार से अपनी बात पर यकीन होता था
اور اطمینان ہوتا تھا کہ نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ کیوں؟ ان کو اللہ نظر آتا ہے۔ اللہ تو ایمان کی برکت سے ہر وقت سامنے ہوتا ہے۔ کہتے ایسی عبادت کرو جیسے تو اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو ایسا بندہ جس کے ہر وقت نظر ہو کہ گویا مجھے اللہ نظر آ رہا ہے، یا میں اللہ کے نظروں میں ہوں، ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس انسان کی ایمانی طاقت اور ایمانی قوت کتنی زیادہ ہوگی اور کتنا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا۔ تو ان کو تو نہ فرشتوں کا نظام نظر آ رہا ہے، فرشتوں کا نظام تو کفر کے ساتھ نظر نہیں آتا، کفر کے ساتھ تو ظاہری نظام نظر آتا ہے۔ جب شیطان نے ابو جہل وغیرہ سے بات کی کہ دیکھو تم ان تھوڑی تعداد والے ہیں، ان سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے مقابلہ کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہے؟ تمہارے پر تو کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم، آپ کا مدد کرنے والا، آپ کا ساتھ دینے والا، اور جو بھی وہ تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ شیطان نے ان سے باتیں کی۔ لا غالب لکم اليوم من الناس وانی جار لکم فلما تراءى الفئتان نكص على عقبيه، لیکن جب اس نے دیکھا اور اس کو اللہ نے دکھایا، اور یہ جانتا تھا فرشتوں کے نظام کو، تو جب دیکھا ان نے فرشتوں کو کہ اللہ پاک کیسے اپنے بندوں کی مددیں کرتے ہیں، اگرچہ اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، تو یہ الٹے پیر اور پھر گیا اور کہا کہ اب میں تمہارے سے بری ہوں۔ انی بری منکم، کیوں؟ انی ارا ما لا ترون، تمہیں کیا پتا میں کیا کچھ دیکھ رہا ہوں؟ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اب وہی شیطانیت، انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، واللہ شدید العقاب، اللہ تو بہت سخت عذاب دینے والا ہے، اب میں ساتھ نہیں ہوتا، اب میں ساتھ نہیں ہوتا۔ میدان میں لا کر ان کے سامنے کھڑا کر کے اب میدان چھوڑ کر اور بتاتا ہے کہ مجھے وہ نظر آتا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتا۔ یہ نظام کفر کے ساتھ حفاظت کا نظام نظر نہیں آتا کہ اللہ حفیظ ہے، حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ ہر ایک کی حفاظت کے لیے اللہ نے اس کے ساتھ فرشتے مقرر کیے ہیں، اور ان فرشتوں کے ذریعے سے مختلف حوادث میں اللہ اپنے بندوں کو بچاتے ہیں۔ اس لیے کبھی گولیوں کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے جس میں بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک جس کو بچانا چاہے تو اس کو بچا لیتے ہیں۔ بندہ سمجھتا ہے میں نے یوں کر لیا، میں نے یوں کر لیا، ہمارا نظام حفاظت کا چلا تو دیکھو بچ گئے۔ نہیں، وہ تو جب تک اللہ بچانا چاہتے ہیں تو بچا رہے گا یہ، اور جب اللہ پاک اپنے حفاظت کا نظام ہٹا دیتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے کہ جب اس کا وقت مقررہ آ جاتا ہے تو اپنے حفاظت کے نظام کو اللہ پاک ہٹا دیتا ہے، اب کوئی بھی اس کو بچا نہیں سکتا۔ اگر تمہارے نظام سے ہوتا تو کل بھی تمہارے ساتھ یہی نظام تھا، کل بھی تمہارے معیت میں یہ 2-4 بندے تھے، یا یہ 15-10 ملک تھے، یا تمہارے ساتھ اکثریت تھی، آج وہ کہیں نہیں گئی، آج بھی وہ تمہارے ساتھ ہیں، اور آج بھی وہ تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔
لیکن بچانے والا اللہ ہے. تو یہ حفاظت کا نظام، یہ غیبی نظام ان کو نظر نہیں آتا ہے. یہ تو ایمان کی برکت سے اللہ دکھلاتا ہے، اور اس ایمان کی برکت سے جو غیبی نظام ہے اس کے مقابلے میں اگر کوئی بھی نظام آ جائے تو اس نظام کی یہ نفی کرتا ہے اور اس نظام کا یہ انکار کرتا ہے اور غیبی نظام کو ثابت کرتا ہے کہ نہیں، نظام وہ ہے جو اللہ ہی کی طرف سے ہے اور وہ غیبی نظام ہے اس کی قدرت کا. چیزوں کا بنانا بھی قدرت سے، پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے اور اس سے نفع دینے کے لیے بھی نظام ہے یا نقصان پہنچانے کے لیے بھی نظام ہے. یہ سب نظامیں اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اللہ چلا رہے ہیں. تو جو ایمان سے خالی ہے اور ایمان کے روشنی سے اس کا دل خالی، تو اس کو یہ نظر نہیں آتا، اس کو اپنا نظام نظر آتا ہے، اپنی حفاظت کا، رزق کا، زندگی بنانے کا. اور ان کو شخصیتیں اپنے ملک اور مال کے اعتبار سے وہ شخصیت ان کے قائل ہوتے ہیں. آپس میں تقسیم کہ شخصیت اور بڑی شخصیت کون ہے. جیسے لوگوں میں ہوتے ہیں کہ بڑی شخصیت ہے، یہ بڑا آدمی ہے، تو اپنے مشاہدے کے نظام پر اور مشاہدے کی بنیاد پر جس کے پاس ملک ہے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے. اس کی بڑائی ملک کی وجہ سے ہے. جس کے پاس عہدہ ہے اس عہدے کی وجہ سے اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بڑی شخصیت سمجھا جاتا ہے کہ تو بڑی شخصیت والے. اس لیے چھوٹے ملک کی شخصیت والا جو چھوٹے ملک کے اعتبار سے بڑی شخصیت والا ہے، لیکن اس ملک سے جو اس ملک کے مقابلے میں جو بڑا ملک ہے، تو یہ شخصیت اس شخصیت کے مقابلے میں پھر چھوٹی شخصیت سمجھا جاتا ہے اس وجہ سے کہ اب اس کے مقابلے میں یا دوسرے ملک کی بڑی شخصیت موجود ہے. تو ان شخصیتوں کو جانتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے مرعوب ہوتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے امیدیں باندھتے ہیں اور انہی شخصیتوں سے خوف دل کے اندر رکھتے ہیں. لیکن میرے محترم دوستو، یہ اس ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیغمبروں کو یہ شخصیت نہیں سمجھتے، کیونکہ اس پیغمبر کے پاس کیا ہے. جنہیں آپ دیکھیں باقی انبیاء کے قصے بھی اللہ نے بتائے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں اور جو امام الانبیاء ہیں اور جو خاتم الانبیاء ہیں اور سب نبیوں میں اللہ کے ہاں ان کا درجہ ہے. ہر مخلوق میں اپنی قوم میں سے نبی اللہ کے ہاں سب سے بڑھیا انسان ہوتا ہے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا بتایا؟ انہی لوگوں نے جن کے اندر ایمان نہیں تھا اور جو اس راستے پر نہیں تھے، انہوں نے اعتراض کیا، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا تھا تو اتارنے کے لیے انتخاب کس کا ہونا چاہیے؟ کس سے کام لیا جاتا ہے؟ کن کو ذمہ داریاں دی جاتی ہیں؟ کن کو آگے بڑھایا جاتا ہے؟ تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑی شخصیت کون سی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ جو طائف ہے اور یہ جو شام ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، اس میں سردار موجود ہیں، اس میں بڑے مالدار موجود ہیں. تو اگر اللہ نے اتارنا تھا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ان دونوں بستیوں میں سے جو بڑی شخصیت والی اور جو بڑا آدمی تھا اس پر یہ قرآن کیوں نہیں اتارا گیا؟ گویا ان کے مقابلے میں پیغمبر کی کوئی شخصیت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان پر قرآن اتارا جائے. اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی بتایا، جو ان کے ساتھ دینے والے ہیں ان کے پاس کیا ہے. یعنی ان کے ہاتھوں میں تو ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، نہ مال ہے، نہ پیسے ہیں، نہ ڈھنگ کے کپڑے ہیں، نہ ڈھنگ کا مکان ہے، نہ ڈھنگ کی سواریاں ہیں، نہ کچھ اور ہے.
جس کے اعتبار سے پتہ چلے کہ ہاں یہ بھی کوئی یہ ہے کوئی شخصیت. اس کے اعتراض کے طور پر یہاں بھی انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے اور پیغمبر کے کام میں شریک ہونے والے اور پیغمبر کے کام میں ساتھ دینے والے ان پر بھی یہی اشکال کیا. کیا کہا؟ اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر احسان کیا. یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی اور یہ بڑی چیز ہوتی، یہ ایمان اور یہ ہدایت اور جو بات پیغمبر کہہ رہا ہے، یہ اگر کوئی بڑی بات ہوتی تو ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں محروم رکھ کر اللہ ان کو دے دیتا. یہ ایک طرف تو گویا یہ عقل مندی کہ جب سب موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، سردار موجود ہیں، ان کے بیچ میں سے ایک ایسا غریب اور مسکین بندہ جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے، اس کا انتخاب کیا جا رہا ہے. اور جب ہمارے جیسے موجود ہیں، ان کے موجودگی میں ان غریبوں کا انتخاب کیا جا رہا ہے اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے اور اپنے پیغمبر کے ساتھ دینے کے لیے اور اپنے پیغمبر کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے ان کو ساتھ ان کو توفیق دی جاتی ہے. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کام کوئی کام نہیں ہے اور یہ بات کوئی بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات بڑے لوگوں کو دی جاتی ہے، بڑا کام بڑوں کو دیا جاتا ہے. تو اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ مہربان ہے. اللہ نے خود ہی ان کے جوابات دیے اور یہ پیغمبر کے تسلی کے لیے اور پیغمبر کے ساتھ دینے والوں کی تسلی کے لیے، تاکہ لوگوں کی باتوں سے اور لوگوں کے اشکالات سے اور لوگوں کے اعتراضات سے دل پریشان نہ ہو جائے. تو ادھر یہ جواب دیا جب کہا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اللہ نے جواب دیا اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے والے یہ ہیں؟ یہ تقسیم کرے اور یہ دیکھیں کہ کس پر اس رحمت کو اترنا چاہیے تھا اور کس پر نہیں. اہم یقسمون رحمت ربک، یہ تو بہت بڑی بات ہے. یہ نبوت کا ملنا اور قرآن کا اتارنا، ان کو تو ہم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی کوئی اختیار نہیں دیا ہے کہ یہ تقسیم کرے کہ اس کو ملک کیوں ملا، اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں نہیں ملا، اس کو ملنا چاہیے تھا، اس کو مال کیوں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس کو کیوں نہیں ملا، اس کو ملنا چاہیے تھا. یہ فقیر کیوں ہے، فقیر تو اس کو ہونا چاہیے. یہ مزدور کیوں ہے، اس کو تو مالک ہونا چاہیے. یہ مالک کیوں ہے، اس کو تو مزدور ہونا چاہیے. یہ بے اولاد کیوں ہے، اس کو تو اولاد اس کے اولاد ہونی چاہیے. اور اس کے اولاد کیوں ہے، اس کو تو اولاد نہیں دینا چاہیے. یہ چیزوں میں ہم نے ان کو مالک نہیں بنایا ہے. یہ کیا اپنے آپ کو اتنی بڑی چیز میں دخل دے رہے ہیں اور اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں. اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون. یہ تقسیم ہم نے اس کا حوالہ نہیں کیا کہ جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے غریب بنا دے، جس کو چاہے اولاد دے، جس کو چاہے اولاد نہ دے، جس کو چاہے چیز دے، جس کو چاہے نہ لے، جس کو چاہے مزدور بنا دے، جس کو چاہے حاکم بنا دے. یہ سب کام اللہ نے اپنے ہاتھ ہی میں رکھا ہے ایک دنیا کے نظام چلانے کے لیے. اس میں ان کا دخل نہیں ہے تو ان کا دخل اتنی بڑی باتوں میں کہاں سے ہوگا؟ اور یہ اتنے بڑے کام کے بارے میں رائے دے رہے ہیں اور پھر جہاں تک صحابہ پر اشکال کر رہے ہیں اور صحابہ پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ان کو اگر یہ دولت مل رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کوئی دولت نہیں ہے. دولت غریبوں کو نہیں مل سکتی، دولت کمزوروں کو نہیں مل سکتی، دولت معاشرے میں گرے پڑے لوگوں کو نہیں مل سکتی. دولتیں جو ملتی ہے وہ بڑوں کو ملتی ہے، وہ مال والوں کو ملتی ہے. اللہ نے بتایا دولتیں شکر گزاروں کو ملتی ہیں. دولتیں نعمت کے شکر گزار
اور نعمت کے قدردان. اس نے پیغمبر کی بعثت کو نعمت سمجھا, قرآن کو نعمت سمجھا, دین کو نعمت سمجھا اور اس کو اپنے سینے سے لگایا. یہ ہے شکر گزار اور یہ ہے قدردان. تو یہ کہہ رہے ہیں اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا الیس اللہ بعالم بالشاکرین. کیا اللہ کو قدردانوں کا پتہ نہیں ہے؟ قدردان کون ہے؟ میرے محترم دوستو, یہ بہت بنیادی بات ہے. ان کو تو اپنے کفر کی وجہ سے اور اپنے شرک کی وجہ سے یا اپنے فسق و فجور کی وجہ سے یہ نظر آتا ہے کہ یہ شخصیت والے ہیں. لیکن ایمان یہ ہے جب دل کے اندر روشنی ہوتی ہے, ایمان کی روشنی, اللہ کے ساتھ تعلق, تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے شخصیت ہے مخلوق میں پیغمبر ہیں, انبیاء علیہ السلام ہیں. اس لیے ان کا ایمان ہوتا ہے پیغمبروں پر. وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ملک کی وجہ سے فرعون کو شخصیت نہیں مانتے. وہ نمرود کے مقابلے, ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو ملک کی وجہ سے ان کی شخصیت نہیں مانتے. وہ ہود علیہ السلام کے مقابلے میں ان کی قومی طاقت والوں کو کوئی شخصیتیں نہیں مانتے. وہ قوم صالح علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے بھی وہ کچھ بنا رہے تھے ان کے نظروں میں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, ان کا کوئی مقام نہیں ہوتا. بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے, وہ یہ کہ شخصیت موسیٰ علیہ السلام تھے, فرعون نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام تھے, نمرود نہیں تھا. اس لیے ان کی اتباع کا حکم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی جائے, نمرود کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی بات مانی جائے, فرعون کے مقابلے میں ہود علیہ السلام کی بات مانی جائے, قوم ہود کے مقابلے میں اطاعت کن کی ہے؟ یہ ایمان کی روشنی. اور ایمان جب اندر اترتا ہے تو یہ ایماندار, یہ ایمان کی برکت سے سب سے کٹر ایک اللہ کا بندہ بن جاتا ہے, اور ایک اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر اتری ہوئی ہوتی ہے, ایک اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر اترا ہوا ہوتا ہے, اور ایک اللہ سے امیدیں اس کے دل کے اندر اتری ہوتی ہے. وہ ایمان ہوتا ہے کہ دیکھو ہاں جو اس کے پیچھے چلے گا, جو اس کے پیچھے چلے گا تو وہ بہت بڑا آدمی ہے, جو نبی کا متبع ہے, جو اس کے اتباع کرنے والا اور اس کو نبی ماننے والا اور اس کی اطاعت کرنے والا اور اس کی اتباع کرنے والا. یہاں تک کہ کھانے میں بڑا نبی, پینے میں بڑا نبی دیکھا جاتا ہے. پیغمبر کھانا کیسے کھاتا ہے, کیا پیغمبر پانی کیسے پیتا ہے, پیغمبر کا چلنا کیسے, پیغمبر کا اٹھنا بیٹھنا کیسے, پیغمبر کا لباس اور شکل کیسا, پیغمبر کا ہر ایک طریقہ ان کے نظروں میں پوری کائنات سے زیادہ قیمتی اور پورے کائنات سے زیادہ وزنی اور پورے کائنات سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. اس انسان کے نزدیک جس کے دل کے اندر ایمان ہو, وہ پیغمبر کے ایک ایک قول کو زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ کائنات کی وہ قیمت نہیں ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی اور ایک ایک فعل اور ایک ایک عمل اور ایک ایک قول اور ایک ایک ادا, اس کی جو قیمت ہے اس پورے کائنات کی کوئی قیمت نہیں ہے جو قیمت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعمال کی ہے. میرے محترم دوستو, یہ اس ایمان کی برکت سے اور اس روشنی کی برکت سے یہ سب سے کٹر مخلوق میں ایک کا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ان کو عزتیں ملتی ہیں, جن کی وجہ سے ان کو اطمینان ملتا ہے, جن کی وجہ سے ان کو کامیابی ملتی ہے, جن کی وجہ سے ان کا کام بنتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو شخصیتیں انبیاء علیہ السلام ہیں, اور پھر ساتھ ساتھ جو عام نظام والے ہیں ان کے نزدیک تو علم کی بنیاد مشاہدہ ہے. کیوں؟ ان کے پاس کوئی اور چیز ہے نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, اور اس مشاہدے کی وجہ سے ہر ایک دوسرے کی نفی کرتا ہے اور ہر ایک دوسرے کی رد کرتا ہے. بعد میں آنے والے پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں, اس لیے کہ پہلے والوں کا مشاہدہ کچھ اور تھا اور ان کا تجربہ کچھ اور تھا اور ان کی سمجھ کچھ اور تھی, اور بعد میں آنے والوں کا سمجھ اور بعد میں آنے والوں کا مشاہدہ اور بعد میں آنے والوں کا فہم وہ کچھ اور تھا. یہ الگ بات ہے. تو اللہ کا نظام ہے کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے اور اس کائنات کے نظام کو برقرار رکھنے کے لیے
موقع موقع کے مطابق اور محل کے مطابق جو جتنا مشاہدہ کے بنیاد پر کام کرے گا زمین سے وہ سمجھے گا کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہے. زمین کے اندر پیٹرول ہے, زمین کے اندر تیل ہے, زمین کے اندر سونا ہے, زمین کے اندر چاندی ہے, زمین کے اندر کیا کچھ ہے یہ اس کو نظر آئے گا. جو زمین کو اپنے محنت کا میدان بنائے گا اس کا مسلمان ہونے اور کافر ہونے سے کوئی دخل نہیں ہے, بلکہ بحیثیت انسان ہونے کے جو اس کے اندر گم ہو جائے گا اور جو اس کے اندر رہے گا تو اس کو کیا اس کو اس کا سمجھ اللہ دے دے گا. سمجھ دینے والا اور علم دینے والا وہ اللہ ہے, وہ اللہ ہی ہے. تو اب موقع اور محل کے اعتبار سے ہر زمانے میں اللہ لوگوں کو اور سمجھ دے دیتے ہیں, لیکن وہ پھر پہلے والوں کا انکار کرتے ہیں, انہیں کے نظریوں کا انکار کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے زمین گول ہے, کوئی کہتا ہے نہیں بمان تشری ہے, کوئی کہتا ہے گھوم رہی ہے, کوئی کہتا ہے نہیں گھوم رہی ہے, کوئی کہتا ہے اس چیز سے یہ ہوگا, اس چیز سے یہ نفع ہوگا. پھر بعد میں آنے والے کہتے ہیں کب اس کا نقصان سمجھ میں آیا ہے. کوئی کہتا ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے, بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ اس کا نفع ابھی دیکھا گیا ہے. انہیں چیزوں کا انکار کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ اب ان کے پاس وہ علم ہے جو پہلے والوں کے پاس نہیں ہے. یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر تبدیلی نہ ہو اور جس کے اندر رد و بدل نہ ہو اور جس کے اندر اس کا کوئی امکان نہ ہو اس کے غلط ہونے کا, جس کے اندر تم نفع دیکھ رہے ہو اور جن چیزوں کے اندر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ ان سے میری زندگی بنے گی, اللہ انہی چیزوں کے ذریعے سے اللہ زندگی بگاڑ کے دکھاتا ہے کہ جس پانی کو اور جن نہروں کو تم سمجھ رہے تھے کہ اس سے میرا کام بنے گا وہی تمہارے غرق کا اور تمہارے موت اور تمہارے ہلاکت کا ذریعہ میں بنا دوں گا. یہ تمہارا علم غلط تھا, یہ تمہارا علم مشاہدے کی بنیاد پر تھا کہ اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا, اس پر یہ ہوگا. لیکن میرے محترم دوستوں, جو علم اللہ کی کتاب میں پیغمبر پر اتارا جاتا ہے اس میں قیامت کے دن تک ذرا برابر اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتا کہ اس میں کوئی رد و بدل آ جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اتارا اور زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتلایا گیا اور اس پر جو منافع بتلائے گئے, جس میں عزت دکھلایا ہے بتلایا ہے اسی میں قیامت تک عزت ہے, جس میں اطمینان بتلایا ہے اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اطمینان کے وعدے ہیں, جس میں حفاظت بتلایا ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر حفاظت کے وعدے ہیں, اور جس پر غلبے کے وعدے ہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس پر غلبے کے وعدے ہیں. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. سنت اللہ التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. پہلے بھی اللہ کا نظام تھا کہ جو دین پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو دین کے مخالفت کرے گا وہ ناکام ہوگا. دین کے ساتھ چلنے والا اور دین پر چلنے والا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے اور دین کے خلاف زندگی گزارنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی اللہ کی یہی سنت ہے اور اللہ کا یہی طریقہ ہے اور اللہ کا یہی نظام ہے. اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. کوئی اپنے طاقت کے بنیاد پر اس کو بدل دے, کوئی اپنے مشاہدے کے علم کے بنیاد پر اس کو بدل دے, کوئی اپنے شریعت کے بنیاد پر اس کو بدل دے, یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے جس کے دل کے اندر یہ روشنی ہو تو وہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ, اس کتاب میں شک نہیں ہے, اس کے ایک ایک آیت میں ایک ایک حرف میں کوئی شک نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یہ بندوں کو زندگی گزارنے کا ایک نظام دیا گیا ہے. جو اس میں بتایا گیا ہے وہی حق ہے. اس میں کیا بتایا ہے؟ اس میں یہی بتایا ہے کہ دیکھو عمل کے ذریعے سے اللہ سے عزتیں لو, کہ دیکھو ایمان کے اندر عزتیں ہیں. اس میں یہی بتایا گیا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, سست پڑنے کی بات نہیں ہے. دیکھو اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا اور تمہارا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا, جتنا ایمان ہونا چاہیے, جتنا ایمان ایک وہ ایمان ہے جو اس قدر ہے بالکل ایک ذرہ کے برابر ہے. اس ایمان نے اس کو اللہ کی اطاعت پر نہیں ڈال سکا. کمزور ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا, روزہ نہیں رکھ سکا,
زکات نہیں دے سکا, حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکا, جھوٹ سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا, خیانت سے اپنے آپ کو نہ بچا سکا, کاروبار میں احکامات کو پورا نہیں کر سکا, اپنے نظام میں کوئی عدل اور ظلم کے بارے میں کوئی اس میں امتیاز نہیں کر سکا, لیکن اتنا کیا کہ ایمان کو بچا کے لے گیا, ایمان کو بچا کے لے گیا. تو نظام اللہ کا الگ ہے, اپنے مغفرت کا اور اپنے رحم کا. اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں, اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اس کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا, اس کو جنت میں کیوں داخل کر دیا گیا. اللہ کا رحم, اللہ کا کرم, اللہ کی مہربانی وہ الگ بات ہے, لیکن جو نظام اور ضابطہ بنایا ہے وہ یہ بنایا ہے کہ جب یہ دنیا میں مجھے مان کر اور میری مان کر اس معنی میں کہ میری طرف سے جو احکامات تھے اس کا انکار اس نے نہیں کیا, نماز نہیں پڑھی لیکن نماز کا انکار نہیں کیا, روزہ نہیں رکھا لیکن روزے کی فرضیت کا انکار نہیں کیا, حلال کو حلال جانا, حرام کو حرام جانا, لیکن زندگی ان کی طرح گزاری جو انکار کر رہے تھے, جو حلال اور حرام میں تمیز بھی نہیں کر رہے تھے اور حلال کو حلال نہیں سمجھتے تھے اور حرام کو حرام نہیں سمجھتے تھے, بلکہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے کر اپنے خواہش کے مطابق زندگی گزارتے تھے. ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی, ان کی زندگی بھی ان کی طرح تھی. نماز کا انکار نہیں تھا, نماز کا عقیدہ تھا, لیکن جو نماز کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو روزے کے فرضیت سے انکار کر رہے تھے اور جو زکات کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے, کیونکہ تو ایمان اندر نہیں ہے, اور جو حج کی فرضیت سے انکار کر رہے تھے, حلال اور حرام جسے وہ نہیں پڑھتے تھے یہ بھی نہیں پڑھتا تھا, جسے وہ نہیں رکھتے تھے روزے یہ بھی نہیں رکھتا تھا, جیسے وہ زکات نہیں دیتے تھے یہ بھی نہیں دیتا تھا, جیسے وہ فرائض کو ادا نہیں کرتے تھے. زندگی میں کوئی فرق نہیں تھا, زندگی میں کوئی فرق نہیں, زندگی انہی کی طرف گزارتا تھا. بلکہ اللہ معاف کرے, جس طرح وہ ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی ان چیزوں کو عزت کا ذریعہ سمجھ رہا تھا, اور جیسے وہ ان چیزوں کو اطمینان کا ذریعہ اور غلبہ کا ذریعہ سمجھ رہے تھے یہ بھی سمجھ رہا تھا. لیکن اس کا انکار نہیں تھا اس بات سے کہ دین غلبے کا ذریعہ ہے اور دین جو ہے اس کے اندر طاقت ہے, قوت ہے, اس کا انکار تو نہیں. لیکن وہ ایمان اتنا کمزور تھا اور ایمان اتنا ضعیف تھا, جیسے ایک بیمار آدمی جو چارپائی پر پڑا ہوا ہے اور بیمار ہے اور بہت کمزوری ہے, اس کو مرا ہوا نہیں کہا جا سکتا کہ یہ مردہ ہے. کیا؟ کیونکہ مردہ تو بدبو پیدا کرتا ہے, مردہ تو کسی جگہ رکھنے کے پھر قابل ہی نہیں ہوتا, اس کو تو خود اپنے ہی اس کو دفن کرتے ہیں. تو مردہ تو نہیں ہے زندہ, لیکن کام اس کا کوئی ایک بھی زندوں کا نہیں ہے. جیسے زندہ آدمی کو بھوک لگتی ہے, کھانا کھاتا ہے, پیاس لگتی ہے, پانی پیتا ہے, اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے ضرورت پوری کرنے کی جگہ پر خود چلا جاتا ہے, یا مثلا کوئی نفع کی چیز نظر آ جائے اس کی طرف قدم آگے بڑھاتا ہے, اپنے کاروبار کی جگہ چلا جاتا ہے, اپنے دکان پر بیٹھا ہوا نظر آتا ہے, زمین پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے, اپنے نوکری میں حاضر نظر آ رہا ہے کہ کام کر رہا ہے, کیونکہ وہ زندہ ہے. لیکن زندہ ایسا ہے کہ طاقتور ہے, زندہ ایسا ہے کہ صحت مند ہے اور نقصان کی چیز سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. یہ بچانا چاہتا ہے, بچا نہیں سکتا. یہ نہیں کہ بچانا نہیں چاہتا, تو یہ بچانا چاہتا ہے لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ نفع کی چیز کو لینا چاہتا ہے لیکن آگے بڑھ نہیں سکتا, اور یہ اٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, بیٹھنے میں دوسروں کا محتاج ہے, کروٹ لینے میں دوسروں کا محتاج ہے, اس طرح اپنے کاموں میں دوسرے کا محتاج ہے. تو اس کو کوئی مردہ نہیں کہتا لیکن اس کو زندہ کہتا ہے. لیکن یہ وہ زندہ نہیں ہے جو عام طور پر سمجھا جاتا ہے, جو زندوں کے اور طاقتور لوگوں کے جو کام ہے وہ کام تو نہیں کرتا. اس طرح یہ مسلمان, اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا, لیکن کلمے کے اقرار کے ساتھ اور نبی کو نبی مان کر اور نبی کے طریقوں کو حق جان کر پھر بھی اتنی کمزوری ہے اور اتنا ضعف ہے کہ نماز میں اس کو نفع نظر نہیں آتا.
دکان میں نظر آ رہا ہے، اس لیے نماز کے وقت دکان کو چھوڑ کر نماز کے لیے اللہ کے گھر میں جانا مشکل ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے یا اپنی نوکری کے لیے اگر 3 گھنٹے تک گاڑی میں جانا ہو تو وہاں تک جانا آسان ہے، اور یہ اللہ کا گھر جو اس کے گھر کے قریب ہے لیکن وہاں تک چلنا، کیونکہ اس کے اعتبار سے یہ مریض ہے اور اس کے اعتبار سے وہ صحت مند ہے، اس کے اعتبار سے یہ کمزور ہے اور اس کے اعتبار سے وہ طاقتور ہے، گاڑی چلا سکتا ہے، پیدل چل سکتا ہے، سفر کر سکتا ہے، کیوں کہتے جوان ہے، ابھی تو اس نے نوکری شروع کی ہے، 20-25 سال کا نوجوان آدمی ہے، یہ تو 60 سال تک چل سکتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، جیسے یہی ہے، اس طرح اس انسان کی کمزوری ایمان کے ضعف کی وجہ سے نہ نماز میں نظر آتا ہے، نہ روزے کا اہتمام ہے، نہ زکات کا اہتمام ہے، نہ کاروبار میں احکامات پورا کر رہا ہے، نہ خرچ کرنے میں احکامات پورا کر رہا ہے۔ جب کوئی مسئلہ ہو جائے تو پھر اپنے قوم کا ساتھ دے رہا ہے، عدل کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دے رہا ہے، حق کے مقابلے میں، اور گویا تعصب کے بنیاد پر زندگی گزار رہا ہے، لیکن یہ گناہ اس حد تک نہیں پہنچے کہ اس سے ایمان سلب ہو جائے۔ تو ایمان کے ساتھ تو چلا گیا، لیکن کیا یہ اور جیسے یہ اور کافر برابر نہیں ہے؟ کیوں کافر تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھر رہیں گے، کہ جب انکار کرتے تھے، مانتے ہی نہیں تھے، تو اب کیوں کہہ رہا ہو کہ ہو رہا ہے؟ تمہارا انکار ہمیشہ کے لیے تھا، اور تمہارا انکار اس انداز سے تھا کہ روز بروز تم اپنے تکبر میں اور اپنے غرور میں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اگر ہم تمہیں موت نہ دیتے تو تم سب سے بڑا متکبر انسان ہوتا، تم سب سے بڑا مغرور انسان ہوتا، تم سب سے بڑا عاصی اور گناہگار انسان ہوتا۔ تو آج بھی تمہارے ساتھ وہی ہو رہا ہے، تم ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہو گے، اور تمہاری زیادتی صرف عذاب میں ہوگی، وَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ اور یہ عذاب میں جو زیادتی ہم کر رہے ہیں، یہ تمہارے کفر اور تمہارے شرک اور تمہارے بے دینی کے ساتھ بالکل برابر کا حساب ہے۔ جزاء وفاقا، یہ بالکل تمہارے عمل کا صحیح بدلہ ہے، پورا بدلہ ہے۔ لیکن ایک وہ مسلمان جو ایمان کے ساتھ کیا اور گناہوں کی وجہ سے شکر ہے ایمان سلب نہیں ہوا، اور یہ روشنی اس کے دل کے اندر کسی نہ کسی درجے میں تھی، تو اس کو ابتدا میں مسلمانوں کے ساتھ شامل نہیں کیا جائے گا، کہ اس کو ابتدائی میں جنت میں پہنچا دیا جائے اس کے ایمان کی وجہ سے، بلکہ اس کو کافروں کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس کو اپنے گناہوں کا بدلہ اور عذاب دیا جائے گا، اور یہاں تک کے بعد اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ کافر ان کو تانا دیں گے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کے اندر کامیابی ہے، کلمے کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے قیامت کے دن، ہم نے نہیں پڑھا تھا، تم نے پڑھا ہے، لیکن آج ہم اور تم دونوں یہاں پر کیا ہے، یعنی جہنم میں پڑے ہوئے ہیں، نہ تمہارا کوئی پوچھنے والا ہے نہ ہمارا کوئی پوچھنے والا ہے، تو چلو ہم تو کافر تھے، تم تو پھر بھی کلمے کے پڑھنے والے تھے۔ اللہ کے غیرت کو جوش آ کر اور اللہ پاک فیصلہ فرما دیں گے کہ جہنم سے ہر اس بندے کو نکال دو جس نے اللہ ایک دفعہ بھی اللہ کے خوف سے اس کلمے کو پڑھا ہو، لا الہ الا اللہ۔ تو اس وقت یہ کفار کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش ہم تو ایک دفعہ اس کلمے کو پڑھ لیتے، اس کے بعد پھر ان کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا اور اللہ پاک کی نعمتوں سے ان کو نوازا جائے گا ان کے درجے کے اعتبار سے۔ تو دنیا میں بھی یہ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائیں جو مددیں کامل ایمان والوں کے ساتھ ہیں، جو مددیں تقوی والوں کے ساتھ ہیں، جو مددیں اللہ کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ نہیں، اگر دین کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے اندر کی بات بھی یہی ہے کہ نہیں یہی راستہ، اس کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ وہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو ان کی زندگی بھی انہی کی طرح ہوگی۔ تو جب زندگی ان کی طرح ہوگی تو صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی مدد ہو جائے
اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ ساتھ دے اور صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کی حفاظتیں ہو جائے اور زندگی غیروں کی گزار رہے ہیں اور غیروں کو بڑا مان کر اور غیروں کو اپنا مقتدا بنا کر دین کے مقابلے میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے والوں کو گویا ان کے ساتھ وہی مددیں ہو جائے اسلام کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. مددیں شخصیتوں کے ساتھ نہیں ہے. مددیں جن شخصیتوں کے ساتھ تھی انبیاء علیہ السلام وہ بھی ان کی شخصیت بہت بڑی شخصیت کیونکہ ان کو اللہ نے نبی بنایا لیکن اس کے ساتھ مددیں ان کی اس زندگی کے ساتھ ہے جو علم پیغمبر لے کر آئے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عزت کا راستہ ہے قیامت تک یہ اطمینان کا راستہ ہے قیامت تک یہ غلبے کا راستہ ہے قیامت تک. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے زمانے میں اللہ نے عملاً دکھلا دیا صرف قیامت تک آنے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اور ان کو صحیح راستے پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کہ دیکھو نظام اللہ کا بالکل متعین ہے اس میں شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں بدر میں تعداد بہت کم ہر اعتبار سے اسلحہ بہت کم حالانکہ اسلحہ کا حکم اللہ نے دیا ہے. سبب کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ آپ سبب اختیار نہ کریں آپ سبب اختیار نہ کریں یا سبب کا اختیار کرنا یہ گناہ ہے یا سبب کا اختیار کرنا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے. حفاظت کے لیے سبب کا اختیار کرنا رزق کے لیے سبب کا اختیار کرنا حفاظت کے لیے گرمی سردی سے بچنے کے لیے اور بچانے کے لیے سبب کا اختیار کرنا اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یا بیماری کو دور کرنے کے لیے ظاہری سبب کو اختیار کرنا یہ شریعت میں ممنوع نہیں ہے بلکہ اس کے احکامات دیے گئے ہیں احکامات دیے گئے ہیں کیونکہ جو مسلمان ہوگا وہ حکم کی وجہ سے کرے گا وہ حکم کی وجہ سے وہ بحیثیت سبب ہونے کے نہیں کرے گا بلکہ وہ حکم کی وجہ سے کرے گا. تو ان کو حکم دیا گیا تھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ کہ جو تمہارے سے ہو سکتا ہے اتنی تیاری تم کر لو اتنی تیاری تم کر لو. یہ نہیں کہا کہ جتنی تیاری وہ کر چکے ہیں اتنی تیاری کرنا تمہارا کام ہے تمہیں وہاں تک پہنچنا ضروری ہے یہ نہیں بتایا لیکن یہ ضرور بتایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وجہ یہ کہ یہ جو اللہ کے منکر ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی طرف سے جو نازل شدہ نظام ہے اس پر یہ یقین نہیں رکھتے یہ ان چیزوں کے بندے ہیں یہ انہی سے ڈرتے ہیں یہ اللہ سے نہیں ڈرتے یہ ڈریں گے اسباب سے یہ ڈریں گے چیزوں سے. اس نے تو ایک جگہ بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ کہ اے مسلمانوں کہ جب مسلمانوں کو اللہ نے ایک قوت دے دی مدینہ منورہ میں ایک طاقت دے دی مدینہ منورہ میں تو ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو گیا. تو بتایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اتنا نہیں ہے جتنا یہ تمہارے سے ڈرتے ہیں جتنا تمہارے سے خوف کرتے ہیں جتنا تمہارے سے ڈرتے ہیں اتنا بھی ڈر ان کے دل میں اللہ کا نہیں ہے. اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ نفاق نہ کرتے اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ کفر پر برقرار نہ رہتے بلکہ ایمان لاتے لیکن ان کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اتنا بھی نہیں ہے جتنا تمہارے اندر ہے. ذالک بأنہم قوم لا یفقہون اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہے جانتے نہیں ہے کہ کون ہے قوت والا کون ہے طاقت والا کون ہے کام بنانے والا. تو میرے محترم دوستوں وہ سب اپنی جگہ پر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اختیار کیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو ظاہر کے اعتبار سے سبب ہے عدد کے اعتبار سے اس سبب میں یہ کم ہے اور دشمن زیادہ ہے اور جو حکم ہے ظاہر کے اعتبار سے تیاری کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو تیاری کے اعتبار سے ان کے پاس چیزیں کم ہیں اسلحہ کم ہیں گھوڑے کم ہیں اور ان کے پاس زیادہ لیکن ان سے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا. لیکن جو مددیں آئیں اللہ کی طرف سے وہ مددیں
इस ईमान और तकवा के बुनियाद पर आई। ईमान बड़ा सबब है, तकवा बहुत बड़ा सबब है। कुरान में जो बताया गया है ये क़यामत तक के लिए निजाम है और ये क़यामत तक के लिए दस्तूर है। इसको न कोई बदल सकता है। अगर इसके बदलने पर किसी ने कौल इख्तियार कर लिया तो उसको काफिर करार दिया जाएगा कि ये कुरान के इस आयत से मुनकर है कौलन। और एक वो है कि जो कौलन तो मानता है लेकिन फ़िअलन और अमलन नहीं मानता, तो आगे या उसके मुताबिक जिंदगी गुजारता नहीं, तो उसको मुद्दी नहीं कहा जा सकता, फासिक और फाजिर कहा जा सकता है, लेकिन मुद्दी और फरमानबरदार नहीं कहा जा सकता। तो ये जितने भी थे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ये सब अल्लाह पर ईमान लाने वाले, मलाइका का निजाम पर ईमान लाने वाले, किताबों में जो कुछ था उस पर ईमान लाने वाले, पैगंबरों पर यकीन रखने वाले, आखिरत के दिल पर ईमान लाने वाले, तकदीर पर ईमान रखने वाले और अपनी अल्लाह की बात को इताअत करने वाले, ये सब थे। अल्लाह की मददें आई, कहां से आई? कोई निजाम जाहिरी तौर पर भी नहीं चलाया कि किसी और जगह से दुनिया के एतबार से लोग आ जाते और उनकी मदद करते। अल्लाह ने फरिश्तों को उतारा और पहले से बताया कि देखो, बला इन तस्बिरू व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हाज़ा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, कि अगर तुम्हारे अंदर तकवा होगा, वो जिंदगी होगी जो मकसूद है पैगंबरों की बेअसत से, उसका वजूद अगर तुम्हारे अंदर होगा और तुम्हारे अंदर तकवा होगा, तो अगर ये लोग फौरी तौर पर भी अपनी तादाद ज्यादा कर ले तो हम तुम्हारी मदद के लिए 50,000 फरिश्ते भेज देंगे। हालांकि एक फरिश्ता भी काफी है, एक फरिश्ते की एक चीख भी काफी है। ये इनको एहसास दिया जा रहा है कि तुम अकेले नहीं हो। जब तुम मेरे अकेले के बन गए, मैं तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूं? अकेले तो वो होंगे जो सिर्फ मेरे नहीं है, औरों के है, तो मैं भी सिर्फ उनका नहीं हूं कि मैं उन्हीं का बनूं, वो जाने और उनका काम जाने। तो अल्लाह ने मदद की और सिर के आंखों से दिखाया और सराहतन बताया कि ये निजाम मैंने इसलिए बताया लियहलिक मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना, कि जिसको जिंदा रहना है वो दलील को देकर और वो बय्यिना को देकर जिंदा रहे, और जिसने मरना है और जिसने हलाक होना है वो भी एक जाहिरी बिल्कुल मुबय्यना ताकत को देकर और कुव्वत को देकर मरे। बस जिसने हलाक होना है वो भी इस तरह हलाक हो जाए और जिसने जिंदा रहना है वो भी इस बय्यिना और दलील को देकर रहे। अल्लाह ने मदद की। और फिर उहद में आप देखें, मैं अर्ज करना चाहता कि देखो, ये जिंदगी अल्लाह जो कुरान में जो वादे हैं, ये इल्म है। अल्लाह को पहचानना, अल्लाह के निजाम को पहचानना, ये इल्म वक्ती तौर पर नहीं है। इसके किताबें नहीं बदल जाती, इसका निसाब बदल नहीं जाता। ये मखलूक का निजाम बदलता है। आज ये पढ़ो, कल वो पढ़ो, आज ये चीज चल रही है, कल ये चल रही है। अल्लाह के किताब में कोई तब्दीली नहीं। अल्लाह के किताब में कोई जरा बराबर कोई तब्दीली कर ही नहीं सकता है। अफला यतदब्बरून अल-कुरान वलो कान मिन इंद गैरिल्लाहि लवजदू फीहि इख्तिलाफन कसीरा। अगर ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल न होता, इतना नहीं सोचते इसमें कितना इख्तिलाफ होता। आज इसमें ये तब्दीली, दूसरे दिन ये तब्दीली कि आज इज्जत के असबाब ये है, दूसरे दिन और तब्दीली नहीं, आज अभी तहकीक ये हो गया है, अभी तहकीक ये हो गया है। नहीं मेरे मुहतरम दोस्तों, क़यामत तक के लिए निजाम बिल्कुल मजबूत दिया गया है। तो क्या बताया कि ये उहद में हालांकि पैगंबर मौजूद है, शख्सियत और बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद है, लेकिन निजाम है। जाहिर तौर पर दिखलाया कि जहां जिनको भी खड़ा होने का कहा जाए वो वहां खड़ा नजर आ जाए, अगर जो उसके हाथ में जाहिरी तौर पर वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा काम है कि इसको कहा गया है कि तुमने वही खड़ा होना है। जैसे नमाज में खड़े होने को कहा जाता है तो खड़ा होना काम है, रुकू का हुक्म आ जाता है तो रुकू करना काम है, सिजदा का हुक्म आ जाता है सिजदा करना काम है, पढ़ने का हुक्म आ जाए तो पढ़ना काम है, सुनने का हुक्म आ जाए सुनना काम है, क्योंकि बंदगी है। ये क्या है? बंदगी है। तो ये बताया कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जो बात निकल जाए वही असल है।
تو جن کو کہا گیا ہے کہ تمہیں وہیں پر کھڑا رہنا ہے، وہیں سے اترنا نہیں ہے، تو اس میں اگر غلطی اجتہادی بھی ہو جائے، قصدن کوئی غلطی کرنے والا نہیں، قصدن کوئی پیغمبر کی بات کو ٹکرانے والا نہیں، صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا نہیں جو قصدن پیغمبر کی بات کو ٹکرا دے یا خدا نخواستہ مال کی لالچ میں اور اس کی تمام پیغمبر کی بات کو آگے پیچھے کر لے۔ آگے پیچھے کرنا ان کا کام نہیں تھا، لیکن سمجھ کے اعتبار سے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پر کھڑے رہنے کا حکم اس وقت تک ہے، اس وقت تک تھا جب مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو۔ اب تو غلبہ ہو ہی گیا، کافر بھاگ رہے ہیں اور مسلمان پیچھے پیچھے ہیں، مسلمان پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تو اب تو یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض نے یہ سمجھا اور بعض نے پیغمبر کی بات سے یہ سمجھا کہ کیا ہے کہ نہیں، یہ جب تک دوسرا حکم نہ آ جائے اس وقت تک ہم نے یہاں پر کھڑا رہنا ہے۔ وہاں غلبہ ہمارا ہو بھی گیا لیکن ہم نے یہاں سے نیچے نہیں اترنا ہے۔ اس میں اللہ نے دکھلایا کہ جب نیچے اترے تو کیسے وہ جو نصرت والا نظام ہے جو انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور جو فرشتوں کے اترنے کا نظام ہے، کیسے اللہ نے اس کو مؤخر کر دیا اور اللہ ہی نے نظام بدلا۔ اور نظام کیسے بدلا کہ اس فتح کو شکست سے اللہ نے تبدیل کر لیا ظاہراً، حالانکہ یہ سب اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، اور یہ سب گویا ان میں سے کوئی بھی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں تھا پہلے سے، اور نہ اب یہ کوئی اس طرح گناہ کبیرہ، لیکن ایک مجموعہ کے اندر جب یہ بات پیدا ہو گئی تو اللہ نے دکھلایا کہ دیکھو تمہارا قیامت تک جو نظام ہے اس میں تبدیلی نہیں ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں بتایا جو قیامت تک کتاب ہے کہ اللہ پاک نے نظام کو بدلا اور فتح کو شکست پر تبدیل کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر میں اللہ نے پھر ان حالات کو بدلا اور حالات کو بدلا۔ میرے محترم دوستو، یہ پیغمبر کے زندگی میں اور صحابہ کرام کے زندگی میں یہ بتایا گیا، اور پھر حنین میں جبکہ مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ اور مسلمانوں کی اکثریت بھی زیادہ اور مسلمانوں کے پاس ظاہری طور پر اسلحہ بھی زیادہ، اور دوسرے طرف جو غیر تھے وہ کم تھے، وہ کیا تھے، اور وہ اتنے قوت سے آ رہے ہیں اور اتنے طاقت سے آ رہے ہیں اور اتنے جذبے سے آ رہے ہیں کہ اپنے کسی چیز کو بھی چھوڑ کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ اپنے بچوں اور بیویوں کو اور اپنے مویشیوں کو ساتھ لے کر آ رہے ہیں تاکہ کسی کا واپسی کا خیال ہی نہ ہو جائے۔ اتنے عزم کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، لیکن ہے تو کم، ہے تو تعداد کے اعتبار سے کم ہے، لیکن ادھر بعض کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی کہ جب ہم کم تھے تو مددیں ہوئی تھی اور ہم غالب ہوئے تھے، اور اب ہم زیادہ ہیں، اب کیا ہے زیادہ ہیں، تو کیسے ہم کامیاب نہیں ہوں گے؟ اللہ جل شانہ نے بتایا کہ دیکھو بہت سارے میدانوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، بہت سارے معرکوں میں اور بہت سارے میدانوں میں میں نے تمہاری مدد کی ہے، اور یہ مددیں اللہ ہی کا کام ہے، مدد کرنے والا اللہ ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ لیکن حنین کے دن تمہاری ابتدا میں مدد نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ اب پورا دین موجود ہے، یہاں کوئی اپنی جگہ سے ہٹا نہیں ہے، لیکن دل کے اندر ان اکثریت کی طرف دل ایسا مطمئن ہو گیا کہ گویا عجب پیدا ہو گیا، تو اللہ نے ان کی مدد نہیں کی ابتدا میں، اور غیر غالب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اگر اسی وقت بھی تنبہ ہو جائے اور بندے کو احساس ہو جائے، اور پھر جب ہو گیا تو تھوڑے سے تھے لیکن اللہ نے مددیں اتار دی۔ یہ علم ہے کہ اللہ سے مدد دینے کا طریقہ، نصرت کا طریقہ، عزت دینے کا طریقہ، اس طریقے میں دوسرے پیغمبر کے محتاج ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کا محتاج تھا، نمرود ابراہیم علیہ السلام کا محتاج تھا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی ہیں وہ سب علوم والے اس علم کے محتاج ہیں۔ ان علوم پر ایمان اگر کوئی رکھے تو وہ اللہ کے ہاں باطل ہے، جو دوسرے علوم ہیں، اور اس کو ایمان کا درجہ دے
لیکن جو قرآن ہے اس کو ایمان کا درجہ دینا اور اس میں جو کچھ ہے یہ یقین ہو کہ ہم ان علوم کے محتاج ہیں جو قرآن اور حدیث کے علوم ہیں. ہم تاجر اس کے محتاج ہیں, ہم بادشاہ اس کے محتاج ہیں. کیوں؟ ان علوم کے بغیر اگر ہم اپنی تجارت کریں گے اپنے علوم کے مطابق, ان علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق تجارت کریں گے, شرعی علوم کے مقابلے میں اپنے علوم کے مطابق اپنا ملک چلائیں گے, شرعی علوم کے مقابلے میں اپنے علم کے مطابق اپنے فوج کی تربیت دیں گے, جتنا بھی جو کچھ کریں گے وہ کبھی بھی عزت اور حفاظت کا سامان قیامت کے دن تک نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ سب محتاج ہے اس علم کا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں, اور وہ علم علماء کے پاس ہے, وہ علم علماء کے پاس ہے. اس لیے ان علماء سے وہ علم لینا یہ ہر ایک امتی کا ایک ضرورت بھی ہے اور اس کا فریضہ بھی ہے کہ اپنے کاموں میں اس علم کو داخل کر لو. تم وہ داخل کرو گے, اگر جو علم اس علوم کے مقابلے میں ہے وہ باہر نکل جائے گا اور وہ لوگ بھی باہر نکل جائیں گے, اور جو علوم اس علم کے مطابق ہوں گے وہ ساتھ ساتھ چلیں گے. لیکن یہ علم امام ہوگا, یہ علم والے امام ہوں گے, یہ علم والے امام ہوں گے. اس امت کو امامت والی جگہ پر رکھا گیا ہے. اس امت کو غیروں کا تابع بنا کر اور غیروں کا مقتدا بنا کر اور غیروں کے پیچھے لگا کر اس طرح نہیں رکھا گیا ہے. یہ خاتم الانبیاء کی امت ہے میرے محترم دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں. لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ اس موجودہ دین کے ساتھ جتنی مسلمانی ہے اس پر گزارا ہو جائے, پھر کیا ہو جائے؟ تو اتنا گزارا تو ہو جائے گا. اگر موت تک باقی رہا کچھ ہو تو آگے جو کچھ ہوگا آخر میں جنت. لیکن یہ بات کہ اس پر وہ وعدے پورے ہو جائیں اور اس پر دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل جائیں تو یہ مخصوص دین پر نہیں ہے. جب دین کے ساتھ ملاوٹ ہو تو دین, دیکھو ملاوٹ والی چیز کی وجہ سے خالص چیز بھی نجس ہو جاتی ہے. ایک دودھ ہے خالص ہے, سائغ للشاربین ہے, اگر اس کے اندر پیشاب کا قطرہ ڈال دیا جائے یا کوئی بدبودار چیز ڈال دیا جائے تو سب کے سب کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. اور اس دودھ سے اگر وہ بدبودار چیز اس کے اندر ڈال دی گئی تو جو چیز بھی اس دودھ سے بنا, اگر وہ دہی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اگر وہ لسی ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اگر وہ مکھن ہے تو اس کے اندر یہ اثر ہوگا, اور پھر اسی مکھن اور اس سے جو بھی مٹھائیاں وغیرہ بنی اسی کے اندر یہ اثر ہوگا. جو چیز ہوگی اس کے اندر یہ اثر ہوگا. میرے محترم دوستو, اس طرح زندگی میں اگر بالفرض یہ چیزیں نہ ہو تو اس میں دینی کا اور اس دین سے دوری کا اثر ہوگا ہر عمل میں, ہر طرف. اس لیے میرے محترم دوستو, یہ ایک ذمہ داری ہے پیغمبروں کو اللہ نے دی, پیغمبروں نے پورا کیا, لوگوں کو بتایا, لوگوں کو سمجھایا, لوگوں کو راستے پر لانے کی کوشش کی. اللہ نے ان کے واقعات بتائے, اللہ نے اور اخیر میں یہ بھی بتا دیا کہ ان میں سے نون کا مرد رہا, نون کے بچوں میں سے کوئی بچہ رہا, نون کے عورتوں میں سے کوئی عورت رہی, نون کا ملک رہا, نون کا مال, بلکہ وہ سب کے سب اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو نیست نابود کر دیا اور ان کو ختم کر دیا اور ان کے پاس نہیں رہا. موسیٰ علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا, ابراہیم علیہ السلام ملک کا طالب نہیں تھا. اس طرح جتنے بھی پیغمبر ہیں, طلب کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ جس چیز کو طلب کیا جائے اس کی قیمت دل کے اندر ہوتی ہے. پیغمبروں کے دل ملک اور مال کی محبت سے اور چیزوں کی محبت سے پاک اور صاف ہوتے ہیں. پیغمبر تو بہت بڑی شخصیت, اس کے ساتھ دینے والے, ان کے دلوں کے اندر پیسے کی قیمت نہیں ہوتی, ورنہ پیسے والوں سے مرعوب ہو جائیں گے. اور مرعوب ہونے کے مطلب کیا ہے؟ ایک طبعی خوف. وہ کریں گے جو پیسہ والا چاہے, وہ کریں گے پھر جو ملک والا چاہے. اور جب اس طرح ہو, اللہ کی مدد کبھی بھی نہیں ہوتی صرف کلمے کی وجہ سے اور صرف مسلمان کہنے کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہوں, میری مدد کیوں نہیں کی جاتی. جب تم نے اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے اعتبار سے اور اپنے کاروبار میں اپنے تجارت اور کمانے کے اعتبار سے اور اپنے خرچ میں اس
اعتبار سے اور معاشرے میں رہنے کے اعتبار سے جب میرے دین کو احکامات کو تم نے نیچے رکھا اور پیسے کو اوپر رکھا اور تم نے ملک میں میرے احکامات کو نیچے رکھا اور میں مسلمان بادشاہ تم نے ملک کو اوپر رکھا اور تم نے وزارت میں اللہ کے احکامات کو نیچے رکھا اور اپنی وزارت کو اوپر رکھا اور تم نے تجارت میں اپنے نظام کو نیچے رکھا اور میرے والے کو اوپر رکھا اور میرے والے کو نیچے رکھا اور آج میرے سے یہ کہہ رہے ہو کہ مجھے پیسے والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو اور مجھے ملک والوں کے مقابلے میں کامیاب کر دو کیونکہ میں تمہارا نام لے رہا ہوں میں تمہارا نام لے رہا ہوں نہیں پہلے جب تم اس کو دکھاؤ گے کہ میرے سر سے لے کر پیر تک میری زندگی جیسے میں نے عرض کیا وہاں سب موجود ہیں اور دین میں تھوڑا سا نقصان آ گیا اور اس کا تدارک بھی ہو گیا لیکن وہ فتح شکست سے بدل گئی حالانکہ اتنے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں آج میرے محترم دوستو جو کچھ نظر آ رہا ہے پورے دنیا میں اس کے بتانے کی ضرورتیں نہیں ہیں ان کے تذکروں کی ضرورتیں ہیں لیکن قرآن یہ حل بتاتا ہے کہ آج امت سے وہ زندگی اس زندگی سے امت محروم ہے کافر تو ہے ہی اپنی جگہ پر لیکن مسلمان کے اندر وہ زندگی نہیں ہے جو زندگی اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اتاری ہے تو اس زندگی کے نہ ہونے کی وجہ سے اس یقین کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح عبادات کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اخلاق کے نہ ہونے کی وجہ سے اس طرح اپنے شعبوں میں دین کے زندہ نہ کرنے کی وجہ سے آج دنیا میں بھی پریشان اور آخرت میں اس کے بقدر پریشانی ہوگی نکلنے کا راستہ یہ بھی ایمانی بات ہے اور یہ بھی عقیدے کی بات ہے اور یہ اس سے بڑھ کر بات ہے اگر کوئی موٹر وے پر گاڑی چلا رہا ہے وہاں راستہ دیا گیا ہے کہ اگر تم نے اس راستے کو چھوڑ کر کسی جگہ جانا ہے تمہارا مخرج یہ ہے کسی راستے سے نکل سکتے ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر پیچھے مڑ رہے ہو قانون کے خلاف کر رہے ہو پکڑے جاؤ گے تمہیں اسی راستے سے نکلنا ہے میرے محترم دوستو مخرج صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ ان دینداروں کا اور ان کام والوں کا اللہ پاک کے سامنے اللہ سے توبہ کرنا آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں یقین جانے مجموعی طور پر وہ ہماری نہیں ہے وہ اوروں کی ہے وہ اوروں کے خواہ نظر آئے یا نہ آئے لیکن وہ اوروں ہم خود اوروں کی زندگی کو گویا پال رہے ہیں اپنے گھروں میں اپنے بھی بچوں میں ان کے علوم کے ساتھ ہماری محبتیں ہیں علم کے مقابلے میں اور ان کے طرز زندگی کے خلاف پیغمبر اور صحابہ کے طرز زندگی کے خلاف جو طرز زندگی ہے معاشرت ہے شکل میں لباس میں شادیوں میں غمیوں میں ملنے جلنے میں اٹھنے بیٹھنے میں آج ان کو اہمیت دی گئی ہے اور اللہ معاف کر لے بعض وقت تو سنت کے مطابق لباس بنانا سنت کے مطابق کپڑا پہننا سنت کے مطابق شکل بنانا سنت کے مطابق شادیاں اور غمیاں کرنا سنت کے مطابق اپنے بھی بچوں کا نظام بنانا بعض وقت تو معاشرے میں اس کو سمجھا جاتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے پاس کیا ہے اس نے کیا پڑھا ہے اس نے کیا پہنا ہے اس کے پاس کیا ہے اس کو میں کیا نام ہے اپنی بیوی اس کو میں اپنی بچی نکاح پر دوں اس کے پاس ہے کیا جس چیز کو بندہ خود عزت کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اطمینان کا ذریعہ نہیں سمجھ رہا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ سے کامیابی لینے کا نظام نہیں سمجھ رہا ہے میرے محترم دوستو وہ جتنا بھی وقت گزر جائے جتنی بھی زندگی گزرے گی تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مسئلہ اکثریت کا نہیں ہے کہ کتنے ہیں جیسے آپ دیکھیں زمینداروں کا ایک ٹولہ ہے ایک مجموعہ ہے سب لوگ زمیندار نہیں بنتے سب لوگ ڈاکٹر نہیں بنتے سب لوگ انجینئر نہیں بنتے سب لوگ مزدور نہیں بنتے ایک ٹولہ ہے مجموعہ ہے جس کے ذریعے سے سب کا کام چل رہا ہے لیکن انہوں نے اس کو اپنا کام بنایا ہے ان سے اگر پوچھا جائے تمہارا کام کیا ہے تو وہ اپنا کام بتاتے ہیں میرا کام ہے زمیندارہ میرا کام ہے تجارت میرا کام ہے ڈاکٹری حالانکہ کھانا پینا اور لباس پہننا یہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے سب کچھ ہو لیکن انہوں نے کام بنایا ہے اور ہر حال میں کر رہے ہیں اور ان علوم کے مطابق کر رہے ہیں جو ان کے علوم ہے اور قربانیوں کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کی محنتوں کو قبول کر کے اللہ اور ان کو کھلا رہے ہیں
اللہ اوروں کو پلا رہے ہیں، اللہ اوروں کو پہنا رہے ہیں، اللہ اوروں کی صحتوں کے نظام بنا رہا ہے، یہ ظاہری اسباب کے اعتبار سے۔ اس طرح میرے محترم دوستوں، کچھ لوگ تو ہو جن کی اپنی زندگیوں میں